وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا دوسرا بند پڑھیں گے، لیکن یاد رہے کہ نذیر اکبر آبادی کے اسلوب کے بعد چند سطریں آپ نے وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا فقر کیا ہے اور فقر کے متعلق مختلف فلاسفرز، صوفیہ کرام یا اولیاء کرام کی کیا رائے ہے اور قرآن مجید میں فقر کا لفظ کہاں سے لیا گیا، ان تمام باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس بند کی تشریح کی طرف آنا ہے۔ اور چند ایک وہ اشعار ہیں جو آپ اس نظم کے کسی بھی شعر کسی بھی بند کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، جیسے وہ سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے، یہ شعر جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا، آدمی کچھ وہ کام کا نہ ہوا، یہ شعر آپ یا وہ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ شعر آپ کسی بھی شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں جو تسلیم و رضا سے تشریح کے لیے آپ کو پیپر میں آئے۔ تو بچوں، اب ہم اس شعر کی طرف آتے ہیں، اس دوسرے بند کی طرف آتے ہیں کہ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے۔ شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر زندگی گزارنے والوں اور فقر اختیار کرنے والوں کی خوبیاں اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اس شعر میں وہ کون سی خوبیاں بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گر یار، یار استعارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یار کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے۔ یاد رہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کا بغض بھی، اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی سے مل کے رہتا ہے، کسی کا ساتھ دیتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر وہ کسی کی مخالفت کرتا ہے، کسی گروہ کے خلاف علم جہاد اٹھاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کا ہر عمل ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، منشا اور اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہیں رہنے کا، کسی علاقے میں کسی خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا، تو خواہ اس علاقے میں رہتے ہوئے انہیں کتنے ہی ظلم و ستم برداشت کرنے پڑیں، کیسے ہی مصائب سے، کیسی ہی مصیبتوں، اذیتوں، صعوبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے انہیں دوچار ہونا پڑے، لیکن وہ اس وقت تک اس جگہ کو نہیں چھوڑتے، اس مقام کو نہیں چھوڑتے، اس علاقے، خطے یا وطن کو خیر بات نہیں کہتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہاں رہنے کے لیے ہو۔ اور پھر اگلے مصرعے میں کیا کہا؟ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تو اپنا گھر بار، اہل و عیال، کاروبار، جاگیر، جائیداد، املاک، اپنا سب کچھ، اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، باغات، سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی منشا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ایک بار بھی ان کے دل میں اپنے گھر بار، اپنے
مکان، اپنے باغات یا اپنی جاگیریں چھوڑنے کا ملال نہیں آتا، ان کا دل مغموم و رنجور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے آپ پر، آپ کے ماننے والوں پر، آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر، صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوئے۔ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، کسی کو گھوڑوں سے، کسی کے ہاتھ پاؤں گھوڑوں سے باندھ کر انہیں چیر دیا گیا۔ تو ایسے ایسے ظلم ہوئے، لیکن جب تک اللہ کا حکم تھا وہاں رہنے کا، جب تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس وقت تک وہ ظلم سہتے رہے، مگر ایک بار بھی ان کی زبان پر ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، انہوں نے ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اسی جگہ اپنا مستقر بنائے رکھا، اپنا ٹھکانہ بنائے رکھا اسی جگہ کو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کا، تو لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے مکانات چھوڑ دیے، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے، کیونکہ اب اللہ کا حکم تھا۔ یہی ہے فقیر، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے اور اس کی خوشنودی پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے کی مثال۔ وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا، ہر حال میں اسے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہر حال میں اس حکم کو بجا لانا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ پس و پیش نہیں کرتا، وہ دریغ نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم بجا لانے میں اسے جان بھی دینی پڑے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے، کوئلوں پر چلنا پڑے تو کوئلوں پہ چلتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑے تو کانٹوں سے گزرتا ہے، اسے آگ میں جھلسنا پڑے، آگ میں کودنا پڑے تو آگ میں بھی کود جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ان کے لیے مقصد حیات ہوتی ہے، یہی ان کا نصب العین ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فقیر کی مثال۔ جیسے شاعر نے کہا، میں ہوں پتنگ کاغذی اور ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا لیا چاہا ادھر بڑھا لیا۔ تو آگے کہا، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، کہ ان کو جدھر بٹھا دیا، جہاں جن حالات میں انہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جن حالات میں رکھے، جیسے احوال میں رکھے، وہ خوش رہتے ہیں، وہ شکایت نہیں کرتے۔ اگر موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے تو اس کی کہ ان کو وہ اپنی عقل، اپنی فہم و فراست کا استعمال نہیں کرتے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو وہاں وہ اپنی فہم و فراست، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا پرانا قبلہ تھا۔ تو دل میں خواہش ہوئی خانہ کعبہ کہ وہ قبلہ بن جائے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نماز کے دوران وحی لے کر آ گئے اور فرمایا کہ اے رسول، اللہ آپ کی رضا میں جو آپ چاہتے ہیں اس پر راضی ہو گیا ہے، آپ اپنا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا۔ پیچھے جو صحابہ کرام
قیام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس خانہ کعبہ کی طرف کیوں موڑ دیا۔ بس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا، اے صحابہ کرام نے اسی طرف منہ موڑ لیا، اور ایک بار بھی ان کے دماغ میں سوال پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ان کے لیے اپنی عقل اور فہم و فراست مانی نہیں رکھتی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ اس لیے شاعر نے کہا، موڑا انہیں جی دھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہیں اوڑھ کے بیٹھے، کہ انہیں شاہانہ لباس خلعت سلطانی کی طلب نہیں ہوتی، وہ عمدہ لباس پہننے کے خواہش مند اور متمنی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہو، جیسے لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے وہ اسی لباس میں خوش ہوتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کہ اگر گدڑی بھی سلوانی پڑے تو اس میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، کہ اگر چادر مل جائے تو چادر میں خوش ہیں، اچھا لباس مل جائے تو اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور عمدہ لباس نہ ملے تو گدڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ آخر میں شاعر نے وہی بات کہ کامل مرد، کامل آدمی، کامل انسان کون ہے؟ وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اطاعت میں گزار دیتا ہے، جو اپنی زندگی کا ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا حاصل کرنے میں گزارتا ہے، جو اپنے نفس امارہ کو شکست دے کر تربیت دروں کا مرحلہ طے کر کے مقام فقر پر فائز ہو جاتا ہے، اور اپنے جزوی اختیار کو اللہ کے اختیار کل کے حوالے کر دیتا ہے۔ شاعر نے کہا، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، سر جہاں پہ رکھتے ہیں سب، سر جہاں پہ رکھتے ہیں سب، ہم وہاں قدم نہیں رکھتے۔ تو بیٹا یہ فقیر کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور اس میں جو واقعات ہیں وہ بھی میں نے آپ کی گوش گزار کیے، اچھی طرح ان کو جانیے، اچھی طرح سمجھیے، پڑھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔